السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاک پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے، جب ہمیں میں سے کوئی ہمارا مسلمان بھائی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا پھر وہ کسی مصیبت میں گر جاتا ہے تو وہ اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھنے لگتا ہے، اس کو طرح طرح کے جملے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کی کیسے پہچان کریں گے کہ جو مصیبت میں جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ اس چیز کی ہم کیسے پہچان کریں گے؟ تو آج اسی تعلق سے ہم ویڈیو لے کر حاضر ہو گئے ہیں کہ ہم پر جو پریشانی مسلط کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے یا جس مصیبت میں ہم گرے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہے یا پھر سزا ہے؟ اسی تعلق سے آج ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ماں باپ کی عزت ہمیں کیسی کرنی چاہیے، ماں باپ کی اہمیت کیا معنی رکھتی ہے، اس چیز کے بارے میں بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اچھے وقت کی 5 نشانیاں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اسی طرح سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہم پر پریشانی آئی وہ سزا ہے یا آزمائش؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا جو پریشانی یا جو مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ حضرت علی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ جو پریشانی یا جو مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے۔ یعنی جو مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اگر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لے جا رہی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے۔ ماں باپ کی اہمیت کیا معنی رکھتی ہے؟ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کرے۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے والدین کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمان بھائیوں کے والدین کی عمر میں بے پناہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ دوسری نشانی جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ تیسری نشانی اچھے وقت کی جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ چوتھی نشانی چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی وجل کریم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ 5ویں اچھی نشانی اچھے وقت کی جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ یہ اچھے وقت کی 5 نشانیاں ہیں، یعنی فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ اور دوسری بات اچھے وقت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ اور جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ طرح طرح کے جملے بولتا ہے۔ تو یہ اچھے وقت کی تیسری نشانی ہے کہ جب انسان جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ نہ جانے انسان کے اندر جب کوئی پریشانی آتی ہے، گھر کے اندر جب کوئی اس پر مسلط طارئ ہوتا ہے، جب کوئی اس پر مصیبت مسلط ہوتی ہے تو طرح طرح کے جملے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو یہ اچھے وقت کی 5 نشانیاں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔